کیا مہنگا کیا سستا، عوام کو ریلیف ملے گا یا مہنگائی کے پہاڑ ٹوٹیں گے؟ سب کی نظریں آج آنے والے بجٹ پر۔ بجٹ کے بعد 1 کلو چینی 5 روپے کلو مہنگی ہونے کا امکان، گھی اور خوردنی تیل 5 سے 7 روپے مہنگا ہونے کا خدشہ، صابن کی قیمت 2 سے 5 روپے، شیمپو 15 سے 20، ٹوتھ پیسٹ کی قیمت 5 سے 7 روپے بڑھنے کا امکان، الیکٹرانکس کی سینکڑوں اشیاء، میک اپ کا سامان، ٹیشو اور ڈائپرز بھی مہنگے ہو جائیں گے۔ مہنگائی کا بار اور ٹیکسوں کی بھرمار، بجٹ میں تاریخ کا سب سے بڑا ٹیکس وصولیوں کا ہدف 12,900 ارب روپے تجویز، 2,000 ارب روپے اضافی ریونیو حاصل کرنے کے لیے نئے ٹیکسز لگانے کی تجویز، پیٹرولیم مصنوعات پر ابتدائی مرحلے میں 6% سیلز ٹیکس کی تجویز، سیلز ٹیکس استثنا ختم کرنے کی بھی تیاریاں۔ پنجاب میں 53 کھرب 30 ارب روپے کا بجٹ 13 جون کو 2 بجے دوپہر پیش کرنے کا فیصلہ، ترقیاتی بجٹ 800 ارب روپے رکھنے کی تجویز، صوبے کو وفاق سے 3,700 ارب روپے ملنے کی امید، محصولات کا ہدف 1,027 ارب روپے ہوگا، تعلیم کے لیے 600 ارب اور صحت کے لیے 406 ارب روپے رکھنے کی سفارش۔ سندھ کا بجٹ 14 جون کو پیش ہوگا، سفید پوش اور غریبوں کو بجلی بلوں میں سبسڈی دی جائے گی۔ اسمبلی اجلاس سے قبل سندھ کابینہ کا بجٹ اجلاس 14 جون کی صبح 9 بجے طلب، سپہر 3 بجے اسمبلی میں صوبے کا آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کیا جائے گا۔ صدر سے وزیر اعظم کی ملاقات، آصف زرداری نے شہباز شریف کو ملک کی ترقی اور معاشی اہداف کے حصول میں تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ صدر زرداری نے کہا بجٹ میں غریب اور متوسط طبقے کا خاص خیال رکھیں۔ وزیر اعظم نے بجٹ کی منظوری کے لیے صدر مملکت اور پیپلز پارٹی سے مکمل حمایت مانگ لی۔ حکومت اہم معاشی اہداف حاصل کرنے میں ناکام، معاشی شرح نمو، مہنگائی، صنعتی اور خدمات کے شعبوں کے لیے ہدف حاصل نہ ہو سکے۔ قومی اقتصادی سروے کے مطابق معاشی شرح نمو 2.38% رہی، ہدف 3.5% تھا۔ زرعی شعبے کی ترقی ہدف سے زیادہ رہی، گروتھ 6.25% رہی، ہدف 3.5% تھا۔ رواں مالی سال اوسط مہنگائی 2.23% رہنے کا تخمینہ ہے، ہدف 21% مقرر تھا۔ پہلے 10 ماہ میں وفاقی حکومت کا قرض 5,243 ارب روپے بڑھا، اپریل 2024 تک وفاقی حکومت کا قرض 66,083 ارب روپے سے تجاوز کر گیا۔ پاکستان اسٹیل مل بحال نہ کرنے کا اعلان، پی آئی اے کی نجکاری کے نتائج چند ماہ میں نظر آنے کی پیشگوئی، اسلام آباد ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ پر بھی کام جاری۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اقتصادی سروے پیش کرتے ہوئے کہا نجکاری صرف ان 2 اداروں تک محدود نہیں رہے گی، شرح سود مزید کم ہونی چاہیے، قرضوں کی ادائیگیاں جاری رہیں گی، سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے سی پیک 2 کو نقصان ہوا، اصلاحات پر توجہ دے رہے ہیں، معاشی گورننس ٹھیک کرنی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 50 کروڑ ڈالر تک محدود رکھنے میں کامیاب ہوئے، ریونیو کلیکشن میں 13% اضافہ ہوا، آئی ایم ایف پروگرام میں جانا ضروری تھا کیونکہ پلان بھی موجود نہیں تھا۔ ایک سال میں گدھوں کی تعداد بڑھ گئی، گھوڑوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوا، گدھے 1 لاکھ اضافے سے 59 لاکھ ہو گئے، گھوڑوں کی تعداد 4 لاکھ تک ریکارڈ کی گئی۔ اقتصادی سروے کے مطابق 12 ماہ میں اونٹوں، بکریوں، بکروں اور بھیڑوں کی تعداد بڑھی۔ قومی اسمبلی کے بعد سینٹ میں بھی 4 ترمیمی بلز منظور، پاکستان براڈ کاسٹنگ، پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن، پوسٹل سروسز مینجمنٹ بورڈ اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی ترمیمی بلز شامل، نیب اور الیکشن ایکٹ ترمیمی آرڈیننسز ایوان میں پیش۔ پی ایم ایس او کی بنائی ہوئی ایم کیو ایم کے منتخب اراکین بیٹھتے ہیں، وہی سے پاکستان کی نمائندگی ہو رہی ہے۔ جب تک ایوانوں میں عام پاکستانیوں کی نمائندگی نہیں ہوگی اس وقت تک پاکستان جو 75 سال سے بنایا گیا تھا، پاکستان بنانے کا ایک مقصد تھا، مقصد پاکستان نہیں تھا۔ اے پی ایم ایس او کا 46واں یوم تاسیس، متحدہ رہنما خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں اے پی ایم ایس او کی تاریخ آنے والے دور میں نصاب کا حصہ ہوگی، ہمارے بغیر نہ حکومت بنتی ہے نہ بچتی ہے، جب تک ایوانوں میں کسان کی نمائندگی، کسان مزدور کی مزدور اور طالب علموں کی طالب علم نہیں کرے گا، انقلاب نہیں آئے گا۔